السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل خودسر کی اگلی قسط میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ شازمہ کی والدہ کو بھی اب عقل آ ہی جائے گی، لیکن عقل بھی تب آئی جب سب کچھ چھن گیا۔ شازمہ کی والدہ بھی اب اکیلی رہ جائیں گی، انہیں بھی اپنی غلطیوں کی سزا ملے گی۔ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شازمہ نے اپنی تمام غلطیوں کا ذمہ دار اپنے والد کو کہہ دیا۔ ان کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں، میری زندگی برباد کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ دائم شازمہ کو کہتا ہے کہ تم آج جس حال میں ہو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، کیونکہ سبحان احمد سے شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا۔ لیکن یہ شازمہ اب کہاں اپنی غلطی اپنے سر پر لیتی ہے؟ ہمیشہ اس نے یہی کیا ہے، اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کو ہمیشہ دوسروں کے سر پر ڈال دیا۔ اسی طرح اسے کوئی اور نہیں ملا تو یہ سب اپنے والد پر ہی ڈال دیا۔ ان سب باتوں نے تو اس کے والد کو بہت پریشان کر دیا۔ وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکے۔ وہ رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے ہی نہیں تو شازمہ کی والدہ قمر بیگم انہیں اٹھانے آتی ہیں تو وہ نہیں اٹھتے، وہ تو مر چکے تھے۔ آج اس شازمہ کی وجہ سے اس کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ شازمہ کی وجہ سے سب پریشان ہیں، لیکن شازمہ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن آج اسے اپنے والد کی موت پر بہت دکھ ہوا، بہت فرق پڑا ہے اور افسوس بھی ہوگا کہ اس نے اپنے والد سے اس رویے میں بات کیوں کی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو شازمہ کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی تو اس شازمہ کا برا وقت شروع ہوگا۔ اس کی والدہ اب اس کا کسی کام میں ساتھ نہیں دیں گی۔ شازمہ کے والد کی وفات پر ذیشان بھی آئے گا۔ اس نے بھی اب سونیا کے ساتھ اپنا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ وہ بھی اب سونیا کے ساتھ خوش ہے۔ شازمہ ادھر سے آتی ہے تو انہیں دیکھتی ہے اور ذیشان کی نظر بھی شازمہ پر پڑ جاتی ہے۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ شازمہ کی یہ کیا حالت ہے۔ شازمہ تو ان کی طرف دیکھ کر اور بھی جلتی ہے۔ اسے حسد ہوتا ہے کہ ذیشان کو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، کیونکہ شازمہ کے اندر یہ حسد آج بھی ہے کہ یہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، دوسروں کی زندگی اس لیے ہی برباد کی کہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ اسے بہت جلن ہوتی ہے۔ شازمہ کی والدہ جب بالکل اکیلی ہیں اپنے شوہر کے بغیر، ان کے بچے تو اپنی اپنی زندگی شروع کر ہی لیں گے، لیکن اکیلی تو صرف یہ شازمہ کی والدہ ہی رہ گئی ہیں۔ ان کے تو شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ شازمہ کی والدہ کو سب حوصلہ دیتے ہیں تو شازمہ جسے آج دکھ ہے کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی وجہ سے شازمہ بھی اپنی والدہ کو حوصلہ دیتی ہے کہ امی ابو کے بعد آپ ہی سب کچھ ہیں ہماری۔ اپنی والدہ کے سامنے آج شازمہ بھی ایموشنل ہو جاتی ہے، تو یہ سن کر شازمہ کی والدہ کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے شوہر کی ڈیتھ شازمہ کے دکھ اور اس کی باتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مرے یا جیے، تم صرف اپنا سوچتی ہو، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے اور کسی کا خیال نہیں ہے۔ آج شازمہ کی والدہ بھی شازمہ پر اپنا سارا غصہ نکال دیں گی کہ جس اولاد کی غلطی پر ساری زندگی پردے ڈالتی رہی، اسی نے ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا۔ ویسے شازمہ کو اس طرح کی خود سر ضدی بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی والدہ کا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس کا غلط کاموں میں ساتھ دیا، اس کی باتوں کو چھپایا اور پردے ڈالے اور سب کے سامنے اسے اچھا بنانے کی کوشش کی، اپنی باقی بچوں پر اسے فوقیت دی۔ اس وجہ سے شازمہ اتنی خود سر ہو گئی کہ اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کی زندگی کو بھی برباد کر دیا اور صرف ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچا، دوسروں کا کبھی خیال نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ شازمہ کی والدہ اسے اب گھر سے جانے کا کہہ دے۔ شازمہ کی والدہ سب کے سامنے ہی کہہ دیتی ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے تمہارے باپ کی موت کی، اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے۔ شازمہ خاموش کھڑی سب سنتی رہے گی، کیونکہ اب کی بار اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھر سے جانے کا بھی سوچ لے۔ ادھر ذیشان جو کہ سونیا کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر چکا ہے، اسے بھی بہت سکون ہے۔ اسے اب پتہ چلے گا کہ اچھی بیوی کیا ہوتی ہے، کیونکہ شازمہ نے ہمیشہ اسے تنگ کیا اور پریشانیاں دی، کبھی سکون نہیں کرنے دیا، بالکل اس کا سکون برباد کر دیا۔ سونیا بھی ذیشان کے ساتھ بہت خوش ہے کہ ذیشان نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے۔ وہ اس بات کا اظہار ذیشان کے سامنے بھی کر دیتی ہے کہ وہ کتنے خوش ہے ذیشان کو پا کر۔ ذیشان سے کہے گی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دعائیں یوں قبول ہو جائیں گی اس طرح، اور دعا بھی وہ جو کبھی ہونٹوں تک آئی ہی نہیں۔ شاید سونیا آج ذیشان کے سامنے سب کچھ بتا دے کہ وہ ہمیشہ سے ذیشان کو بہت پسند کرتی ہے اور انہی سے محبت کرتی تھی، لیکن اس بات کا کبھی کسی کو علم ہونے ہی نہیں دیا، اور آج اللہ نے مجھے خود ہی سب کچھ دے دیا جو کبھی میرے دل میں تھا۔ ذیشان کو بھی عقل آ گئی ہے شازمہ سے شادی کر کے۔ شازمہ نے اس کی ایسی عقل ٹھکانے لگائی کہ اب اسے سونیا کی قدر ہو رہی ہے، اور اگر شازمہ ایسا نہ کرتی تو سونیا کو اپنی محبت کیسے ملتی؟ ذیشان بھی سونیا کو اس بات کا یقین دلائے گا
کہ وہ اب صرف سونیا سے محبت کرتا ہے۔ شازمہ اس کے دل سے اب دور جا چکی ہے۔ شازمہ کی والدہ جو اب شازمہ پر بہت غصہ ہیں، وہ شازمہ کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، تو وہ سبحان احمد کو اپنے گھر بلائیں گی کہ معاملات کو حل کر لیا جائے۔ سبحان احمد ان کے گھر آئیں گے اور بات کریں گے تو دائم شاید ان سے بات کرے کہ آپ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور اپنے گھر بسانے پر توجہ دیں، اور کہیں گے کہ آپ شازمہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو سبحان احمد کہہ دے گا کہ میں تو گھر بسانا چاہتا ہوں، لیکن اگر شازمہ ہی کمپرومائز نہ کرنا چاہے تو تم بتاؤ میں کیا کروں۔ شازمہ کو بھی اب پتہ چل گیا کہ اس کی والدہ اب اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، تو وہ بھی مجبوراً سبحان احمد کے ساتھ گھر میں چلی جائے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں جا کر بھی اس شازمہ کا رویہ سبحان احمد کے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ سبحان احمد کا بیٹا تو اسے گھر کا فرد ہی سمجھتا ہے، وہ اس کے ساتھ بالکل برا رویہ نہیں رکھتا۔ شازمہ واپس تو آ گئی، گھر میں پریشان بیٹھی ہوگی جیسے اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہو، دنیا میں سب سے برا اس کے ساتھ ہوا ہو، اور یہ بے بس ہے۔ سبحان احمد کا بیٹا اسے دیکھتا ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے، تو یہ شازمہ جو ہمدردی کے قابل ہی نہیں ہے، اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور اسے دھکا دے کر وہاں سے چلتی بنی اور کہتی ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ سبحان احمد بھی اس کی فکر کرتا ہے، مگر شازمہ کو کسی کی چیز کی قدر ہی نہیں۔ اس کو ہمیشہ اچھا ملا، لیکن یہ اس کی قدر ہی نہیں کرتی، لیکن اسے ایک ہی بار سزا ملے گی، کیونکہ اس نے ہمیشہ اللہ کی نعمت کو دھتکارا ہے۔ شازمہ جو بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، وہ سبحان احمد کے بیٹے کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اسے سب سمجھاتے ہیں مگر اس کی سمجھ میں کبھی کوئی بات آئے گی ہی نہیں۔ شازمہ کو سب گھر والے بہت سمجھاتے ہیں، شاید سبحان احمد شازمہ کے اس رویے کے بارے میں دائم سے شکایت کرے تو دائم شازمہ کو فون کر کے سمجھائے کہ اپنی ضد چھوڑ دو اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو۔ نازیہ بھی شازمہ کو فون کر کے اس سے بات کرے گی کہ تمہیں آج بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ شازمہ کی عقل میں تو کوئی بات آتی ہی نہیں، اسے ایک دفعہ سزا ملے گی اور وہ ایک ہی دفعہ منہ کے بل گرے گی، تب اسے کوئی اٹھانے والا اور سنبھالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ شازمہ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ سدھر جائے، لیکن اگر وہ ابھی سدھر گئی، معافی مانگ لی، تو اسے اس سب کاموں کی سزا کیسے ملے گی جو اس نے کیے ہیں؟ اس نے جو سب کے ساتھ کیا، سب کی زندگیاں برباد کی، اس کا صلہ اسے ضرور ملے۔ شازمہ کسی ڈھیٹ مٹی کی بنی ہے، یہ کبھی نہیں سدھرتی، جو دل میں آتا ہے وہی کرتی ہے۔ ادھر ذیشان اور سونیا بہت خوش ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ان کے گھر میں خوشخبری آئے تو وہ دونوں بہت خوش ہوں گے۔ اس طرح ان دونوں کی ہیپی اینڈنگ دکھائیں گے کہ سونیا اور ذیشان کتنے خوش ہیں، اور یہ شازمہ تو اپنے انجام تک جائے گی۔ اس کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ ابھی تو اسے بہت چھوٹ ملی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہمیشہ اس کی چلتی رہے گی اور سب ایسا ہی رہے گا۔ ہوپس ہو کہ یہ سبحان احمد شازمہ سے اتنا تنگ آ جائے کہ اسے طلاق ہی دے دے۔ سبحان احمد تو یہ گھر بسانا چاہتا تھا، اور یہ شازمہ بہت بڑی مصیبت ہے جس نے اس کی زندگی عذاب بنا دی، اس لیے اسے یہ فیصلہ لینا پڑے گا۔ تو ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شازمہ کبھی سدھرے گی، اور کون کون شازمہ کا بہت برا انجام دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔